السلام علیکم ناظرین کرام، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان نوید حسن نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک دل خراش واقعے کی۔ جی ہاں، پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں اللہ کے حضور سربا سجود لوگوں کو جو ہے کہ شہید کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور جو تھا وہ پہلی صف کے اندر موجود تھا، اور اس قدر اس کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا کہ اس قدر شدید دھماکہ تھا کہ مسجد کی جو چھت تھی وہ بھی انہدام کا شکار ہوئی ہے۔ مختلف جو ہمارے معاشرے کے سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں ان کی طرف سے اس دلخراش واقعے کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف کی طرف سے بھی اس دلخراش واقعے کی بھرپور انداز میں مذمت کی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اللہ کے حضور سربا سجود لوگوں کو شہید کرنے والوں کا، ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے خلاف تمام ادارے اور پوری قوم یکجا ہے، اور ان ایسے عناصر کا کلا کما کر کے دم لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی پبلک اسکول کا جب یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے پوری قوم جو تھی وہ ایک پلیٹ فارم پہ تھی۔ آپریشن ضرب عضب ہو، آپریشن رد الفساد ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، یا دیگر بہت سارے اقدامات جو تھے اس وقت اٹھائے گئے تھے، اور ایک اکراس دی بورڈ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے گا۔ لیکن نہ جانے کس طرح کی مصلحتیں ہماری آڑے آ جاتی ہیں کہ اتنا لمبا ٹائم دیا گیا، اتنا عرصہ دیا گیا ان دہشت گردوں کو پنپنے کے لیے، کہ آرمی پبلک کا جو واقعہ تھا اس میں پارلیمان اور پارلیمان کے باہر اور پوری قوم جو تھی ان دہشت گردوں کے خلاف متحد تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک مصمم پلان بنایا تھا ان کے خلاف، اور نیشنل ایکشن پلان ہو یا دیگر بہت سارے آپریشنز ہوں وہ بھی سٹارٹ کیے گئے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت یہ جو دہشت گرد تھے یہ بھاگ کر پڑوسی ملک کا انہوں نے راستہ اختیار کیا، اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کا ایک جو آپشن ہوا کرتا ہے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام جو وجوہات، تمام جو اقدامات تھے یہ ناکام ہوئے، اور ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا جو عفریت ہے اس نے ہمارے پاک وطن کی سرزمین پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اپنے خونی پنجوں سے یہاں کے نہتے عوام، یہاں کی فورسز، اور وہ خاص طور پر جو ادارے جو امن کے ضامن ہوا کرتے ہیں ان کے خون سے یہ دہشت گرد جو اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان نے اور تمام جو سیاست دان ہیں ان کی طرف سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان جو ہے اسے ایکٹیو کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو تحریک طالبان افغانستان کی جو حکومت آئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، اور تحریک طالبان پاکستان چونکہ طالبان یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، گڈ بیڈ طالبان کی جو ٹرمینالوجیز تھیں اس نے اوورال فائدہ دیا طالبان کے اس نیریٹو کو، اور اب حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود کے بعد ابھی جو تحریک طالبان پاکستان کی جو قیادت آئی ہے ان کے اگر ہم نیریٹو کی بات کریں تو ان کا نیریٹو جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایک سیاسی ٹچ دینے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور جو مین سٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں آنے کے لیے تحریک طالبان پاکستان نے کوشش کی ہے، اور اس میں وہ پختون کارڈ کو کھیلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ناظرین کرام ان کے اس نیریٹو کے اندر بھی کانٹرڈکشنز موجود ہیں، کیونکہ آپ ایک جانب اپنے نام کے اندر تحریک طالبان پاکستان یعنی اپنے پاکستان کے نام کو استعمال کیا، لیکن دوسری جانب آپ کا جو موقف ہے، آپ کو جو نیریٹو ہے، آپ اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے وہ علاقے جو افغانستان کے ساتھ موجود ہیں جنہیں پاکستان نے سیٹلڈ علاقہ قرار دے دیا، آپ انہیں آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ انہیں پہلے کی طرح قبائلی علاقہ تصور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین اگر ہم اس نیریٹو کی اگر ہم تاریخ جانیں
تو افغانستان نے روز اول سے پاکستان جب سے بنا پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں اس پہ سائن بھی نہیں کیے، کیونکہ ان کا شروع سے ڈیورنٹ لائن کو انہوں نے تصور نہیں کیا. تو اسی بیانیے کو اس وقت تحریک طالبان پاکستان بھی لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، پختون کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان کے عام شہریوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور خاص طور پر جو جہاد کا جو اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے اسے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات عذر من الشمس ہے کہ اسلام قطعاً ایسے حملوں کی مسجد میں اللہ کے حضور سربہ سجود جو لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کا بھی جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے حملہ آوروں کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادارے ان کا کلا کما کریں گے. اور ناظرین اکرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ادارے اس پر ایک ڈٹرمنیشن، ایک مصمم ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اپنے جو ویژن ہے اس کے اندر کسی قسم کا ہیزیٹنسی، کسی قسم کا جو یو ٹرن ہے وہ نہ لیں. جو کہ پہلے بھی ہم نے انہیں ٹائم دیا، ہم نے ان سے مذاکرات کی بات کی تو انہوں نے ہمارے ملک کے اندر اپنی ریٹ کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے کہ یہ عناصر پاکستان کے اندر اپنی ریٹ قائم کرنے کی بات کریں، اداروں کو چاہیے کہ بھرپور انداز میں ان کے خلاف ایک آپریشن کرے اور پاکستان سے ان کا جو گھناؤنا کاروبار ہے اسے ختم کیا جائے. اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.